الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ کے نام پر، آپ کے ذات پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی، رسول، میسنجر، آئیڈیل بنا کر اس جہاں کے اندر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے سورہ الحجرات کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح۔ آئیے چند باتیں معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ہم اس کو جانیں گے۔ اپنی بات کو آگے کرنے سے قبل ایک بڑی ہی بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت والا دن بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مؤذن اگر اذان دے رہا ہے اور کوئی بھی آدمی اگر مسجد کے اندر انٹری کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو چاہیے اسے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک مستحب ہے، اور خطبہ ہمارے لیے سننا ضروری ہے جو واجب اور فرض کے دائرے میں ہوتا ہے۔ تو جو ہی آپ مسجد کے اندر انٹری ہو، مؤذن اگر اذان دے رہا ہو تو آپ فوراً 2 رکعات پڑھ لیں اور آپ خطبے کی ترجیح دیں۔ یہ حدیث کے اندر بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کے ساتھ اذان ہو رہی ہے، لہذا اذان کو چھوڑ کر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ آپ ایک مستحب چیز کو اپنا رہے ہیں اور جو واجب درجے والی چیز ہے اس کو آپ ترک کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں، خاص کر جمعہ کے دن،
اور مؤذن جب اذان دیتا ہو تو آپ فوراً یہ نہ سوچیں بھائی اذان ہو رہی ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں، بلکہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ حکم ہے۔ آئیے اسلامی معاشرے کے اندر کیا کیا آج کے دور میں بگاڑ ہے، ہم اسے جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی سرسری طور پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر یعنی کہ ابتدائی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور خاص کر تنبیہ ہے ایمان والوں کے لیے، فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ صرف ایمان والوں سے یہاں پر رب سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی قدم کو بھی آگے نہ بڑھاؤ، اپنی آواز کو بھی ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ذہن اگر ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ ہم آہستہ بولیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا سنیں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعد پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پھیلا ہوا۔ آپ زبان سے کوئی بھی بات کو ظاہر کریں گے، اقرار کریں گے، بولیں گے، یا کسی کی بات کو بھی اگر آپ سنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی باتوں کو سننے کا سماعت رکھتا ہے، خوب جاننے والا ہے وہ ذات۔ اسی کی آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی مرضی کی تجاویز پیش نہ کرو، جو قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہے اس پر ہی ہم کو عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو کارد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز لوگوں کو بتایا ہے بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اپنے نفوس کے بارے میں اور اپنے ماحول یعنی اپنی زندگی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اپنی فیصلہ صادر نہ کرو، ظاہر نہ کرو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر قائم اور دائم رہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر قائم اور دائم رہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنے نفس کے خواہش کے مطابق آپ اپنی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے، اور نہ کسی امام کے مطابق آپ اپنے فیصلہ کو صادر کر سکتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے ایک حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نیز ابن ماجہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب آپ گورنر یعنی کہ امیر اور حاکم کی حیثیت بنا کر بھیج رہے تھے آپ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ وہاں پر تم جا کر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ کہا کہ وہ لوگ جب نہیں مانیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو سنت رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات اگر تب بھی وہ لوگ نہ مانے، اگر نہ مانے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی ترجیح کے مطابق یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جب یہ رکعت پڑھی
یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ آپ نے ضرب لگائی، یعنی کہ آپ نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے امید یہی تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور اپنی ترجیح کے مطابق ان کے سامنے آپ اپنی بات کو رکھیں گے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، خود اپنی زندگی کو بسر کرے گا اور معاشرے میں یہ بات بھی پھیلائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو بجا لاؤ، اس فیصلے پر عمل کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا، ہمارے گھر والے بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے خاندان والے بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ معاشرے کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی کے اندر بہتری لے کے آتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور اپنی ان آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو۔ آئیے ایک حدیث کو ہم جانتے ہیں، اس حدیث کو ہم ٹٹولتے ہیں، جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے اندر بہت زیادتی آواز تھی، آپ کی آواز بہت زیادہ نکلتے تھے، یعنی کہ گرج کے ساتھ آپ بولتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور ان سے اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال پکارت ہو جائیں، یعنی کہ خراب ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ یوں کہہ لیا کہ میں جہنمی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث، دوسری حدیث سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسری حدیث ہے، آپ حضرت ثابت بن قیس بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں، یعنی کہ آپ ان کے پڑوس میں آپ رہا کرتے تھے۔ کئی دن تک آپ نماز کے اندر حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ ثابت بن بنانی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہو گیا ہے، کیا وہ تکلیف میں ہے، بیمار میں ہے، مرض میں مبتلا ہے، یا کوئی اور چیز ان پر حائل ہو گئی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پڑوس کے ہیں، مجھے پتا تو نہیں چلا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے یہ عہد لے رکھا تھا کہ میں اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر سختی پیدا کی تھی، گرج سے بولتے تھے، اونچی آواز تھی ان کی۔ زبان کے اندر، دلوں کے اندر یہ سوچ لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو کیسے بیان کروں، کیسا کہوں، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اونچا نہ کرو۔ جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز زیادہ اونچی ہے، اسی لیے میں مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوا کرتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، آپ فرماتے ہیں
کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کر لیا ہے کہ آپ کی آواز سے ان کی آواز زیادہ اونچی ہے، لہذا وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل جنت میں سے ہے۔ اس دن سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آپ نماز کے لیے آتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ معاشرے کے اندر اگر آپ کو کسی کو اصلاح کرنی ہو، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، تو اس کے ساتھ آپ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ خون خرابہ کا معاملہ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ آپ نرمی والا معاملہ پیش کریں، تاکہ سامعین سامنے والے آدمی اس چیز کو سمجھ جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی ہی پیاری بات ہے، یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے۔ دو اشخاص، دو نوجوان جو طائف کا رہنے والا تھا، مسجد نبوی میں اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ کس مقام پہ کھڑے ہو آپ، کس مقام پہ ہیں آپ کہ آپ اپنی آواز کو اونچے کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ شہر مدینہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یعنی کہ مسجد نبوی میں ہم کھڑے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دو نوجوان کے جانب آپ مخاطب ہوتے اور فرماتے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے باشندے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آپ شہر مدینہ کے ہوتے، اس مقام کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کر رہے ہو، لہذا طائف کے رہنے والے ہو، لہذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے، اور ایک بادشاہ، ایک امیر آدمی، ایک حاکم آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آپ تشریف لاتے یعنی کہ مسجد نبوی میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوال کرتے، مسئلے مسائل کے تعلق سے سوال کرتے۔ وہ امیر آدمی، وہ گورنر آدمی، وہ بادشاہ آدمی کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے مسلمان جماعت کے امیر، اے مسلمانوں کے نگہبان، اے مسلمانوں کے امیر یعنی کہ گورنر، آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد نبوی کے اندر آپ اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے ہو، بلکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اصلاح کر لینا ہے، معاشرے کی اصلاح کر لینا ہے۔ اگر کوئی خواتین بگڑ رہی ہے دوسرے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خواتین کو آپ اصلاح کے دائرے میں لے کے آئے۔ اگر ہمارا کوئی بھی نوجوان بندہ بگڑ رہا ہے تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سگریٹ ایک تو ہوتا ہے سگریٹ چھپی بات، ایک ہوتا ہے سگریٹ جو پیتے ہیں لوگ۔ ہم آج کے دور میں اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ سگریٹ جو چل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، ہم اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ دل ہمارا بے چین ہوتا ہے کبھی کش نہیں مارے تو۔ نوجوان بچے اپنے والدین کے بٹووں سے پیسے نکال لیتے ہیں اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے، سگریٹ نوشی کرنے کے لیے۔ نوجوان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم کوئی حاکم بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم گورنر بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم حافظ قرآن، عالم دین بن جاؤ۔ مرد ہے تم مردانگی ہم کو دکھانا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی عادی کے لیے، اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ماں کے بٹوہ سے پیسے چوری کر لیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر اگر اس طرح سے کریں گے تو آخرت میں کوئی بھی حصہ ہمارا اور آپ کا نہیں رہے گا۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر خرابی آئی ہے، معاشرے کے اندر اگر بگاڑ آئی ہے تو اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کئی ایسے امہات المؤمنین ہیں، کئی ایسے خواتین ہیں، کئی ایسے صحابیات ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے رہے، اور وہ خواتین معاشرے کے اندر سدھار کو بنائے۔ آج خواتین معاشرے کے اندر سدھار نہیں بنا رہی ہے، بلکہ خود اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے رہی ہے۔ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی۔ اگر وہاں پہ جواب نہیں ملا، سامعین کرام، معاشرے کے اندر اگر بگاڑ آئی تو ہم بھی پوچھے جائیں گے۔ گھروں کے اندر اگر اصلاح نہیں ہوئی تو گھر والوں سے پوچھے جائیں گے۔ کوئی بھی عورت اگر خراب ہو گئی ہے تو مرد سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر والے خراب تھے، تمہارے خاندان والے خراب تھے، تمہارے معاشرے والے خراب تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم تک نہیں پہنچی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن تمہارے کانوں میں نہیں پڑا؟ وہاں جواب اگر نہ دے پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اہل ذمہ یعنی کہ زندگی کے اندر جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے کون؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے، چھوٹے چھوٹے پر، بڑے بڑے پر، خواتین پر، ضعیف پر، ہر ایک آدمی ہر کسی کے لیے نگہبان ہے۔ گھر کے اندر اگر ماحول خراب ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے سدھار کو کرے۔ بچہ اگر ہمارا بگڑ رہا ہے، والدین کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے نصیحت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سدھار کے لیے ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھے، کچھ ایسے نصیحت کی باتیں رکھے، کچھ ایسی قرآن اور حدیث کی باتیں رکھے تاکہ بچے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہر شخص نگہبان اور ذمہ دار ہے، ہر شخص اس کی رعیت جو اس کے بارے میں ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ آپ سے پوچھیں گے نہ مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہے گا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کیے ہیں، آپ کے اعمال کتنے ہیں، آپ کے اعمال میں کچھ کمی تو نہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے اعمال اچھے ہیں یا خراب ہیں، وہ جماعت کیا کری ہے، وہ قوم کیا کر کے گزری ہے، وہ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے، رب سبحانہ و تعالیٰ ان کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے گا، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ رہے گا۔
لہذا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے اندر اگر اتار اور چڑھاؤ ہے، معاشرے کے اندر اگر بگاڑ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہد آج ہی سے لے لیں کہ کوئی بھی آدمی اگر خراب ہے ان سے آپ نصیحت کی باتیں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے ان کے سامنے آپ ظاہری طور پر رکھیے تاکہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات عائد ہو جائے، ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں بیٹھ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کیا کیا باتیں رکھتے تھے، یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ اور معاشرے کے اندر اگر کہیں بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر اگر کہیں خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ بس یہ مختصراً سی سورۃ الحجرات کی روشنی میں معاشرے کے اصلاح کے تعلق سے چند باتیں تھی۔ رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو ہمیں پریشان ہے، رب سبحانہ و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں رب سبحانہ و تعالی ان کو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر